اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومصدقا لما بین یدی من التوراة ولیحل لکم بعض الذی حرم علیکم وجئتکم بآیۃ من ربکم فاتقوا اللہ وأطیعون ان اللہ ربی وربکم فاعبدوہ ھذا صراط مستقیم۔ صدق اللہ العظیم۔ معجزات کے بعد اللہ رب العالمین خود عیسیٰ علیہ السلام کے مزید کلام کا تذکرہ فرماتے ہیں کہ وہ فرماتے ہیں وَمُصَدِّقًا لِمَا، میں تصدیق کرنے والا ہوں، لما ان کی بین یدیہ جو مجھ سے پہلے، جو کتابیں مجھ سے پہلے گزریں، تورات، زبور، ان کی بھی تصدیق کرتا ہوں۔ من التورات، تورات کے احکامات میں سے جتنے احکامات جو اللہ کی طرف سے ہیں ان کی میں تصدیق کرتا ہوں۔ جو لوگوں نے گڑھ لیے ہیں تورات میں تبدیلی کر لی ہے ان کی بات نہیں، اس لیے من تبعیضی فرمایا۔ وَلِأُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ، اور یہ بھی فرمایا عیسیٰ علیہ السلام نے کہ وَلِأُحِلَّ لَكُمْ، میں حلال کروں گا تمہارے لیے بنی اسرائیلیوں بعض ان چیزوں کو، بعض الذی وہ حرم علیکم جو تم پر حرام کر دی گئی ہیں، حالانکہ وہ حرام نہیں تھیں، شریعت موسوی میں وہ چیزیں حرام نہیں تھیں، بلکہ یعقوب علیہ السلام زیادہ عمر اور بوڑھے ہونے کی وجہ سے اونٹ کا گوشت تناول نہیں فرماتے تھے، اور اسی طرح اونٹنی کا دودھ بھی نہیں پیتے تھے اپنی مرض اور بیماری کی وجہ سے۔ اس لیے لوگوں نے سمجھا وہ اونٹنی کا دودھ نہیں پیتے ہیں، اونٹ کا گوشت نہیں کھاتے ہیں، تو لہٰذا اونٹ کا گوشت حرام ہے، اونٹنی کا دودھ حرام ہے۔ تو بنی اسرائیلیوں میں، یہودیوں میں یہ رواج تھا کہ وہ سمجھتے تھے کہ اونٹ حرام ہے۔ تو اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں وَلِأُحِلَّ لَكُمْ، میں تمہارے لیے حلال کروں گا بعض الذی، بعض ان چیزوں کو حرم علیکم جو تم پر حرام کر دی گئی ہیں، یعنی تم لوگوں نے خود ان کو اپنے اوپر حرام قرار دی ہے۔ آگے فرمایا وَجِئْتُكُمْ بِآیَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، وَجِئْتُكُمْ، میں لے کر آؤں گا تمہارے پاس، بِآیَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، نشانی تمہارے رب کی طرف سے، ایک بہت بڑی نشانی۔ خود عیسیٰ علیہ السلام خود فرماتے ہیں میں ایک نشانی ہوں، ایک معجزہ ہوں، اللہ کی قدرت بن کر آیا ہوں، بغیر باپ کے پیدا شدہ ہوں، پیدا کر دیا گیا ہوں اللہ کے حکم سے۔ فَاتَّقُوا اللَّهَ، تو اللہ سے ڈرو، وَأَطِیعُونَ، اور میری اطاعت کرو۔ اللہ سے ڈرو، کفر اور شرک نہیں کرو، وَأَطِیعُونَ، اور اطاعت میری کرو۔ اللہ کی عبادت کیسی کرنی ہے، اللہ سے ڈرنا کس طرح سے وہ میں بتاؤں گا تمہیں۔ ہر نبی کو اللہ رب العالمین اسوہ حسنہ بنا کر، آئیڈیل بنا کر لوگوں کی رہنمائی کے لیے بھیج دیتے ہیں تاکہ لوگ ان کو دیکھ کر ان کے حساب سے اللہ کی عبادت کریں اور پیغمبر کی 100% اطاعت کریں۔ اس لیے فرمایا فَاتَّقُوا اللَّهَ، لوگو اللہ سے ڈرو، کفر و شرک کو چھوڑ دو، غلط رسومات کو چھوڑ دو، غلط نظریات کو چھوڑ دو، وَأَطِیعُونَ، اور میری اطاعت کرو۔ جس طرح میں اللہ کی بندگی کرتا ہوں اسی طرح تم بھی اللہ کی بندگی کیا کرو۔ ان اللہ ربی و ربکم، یقیناً اللہ رب العالمین ربی، میرا بھی رب ہے، و ربکم، تمہارا بھی رب ہے۔ دیکھیں عیسیٰ علیہ السلام خود بتا رہے ہیں، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ ان کے الفاظ بتا رہے ہیں، ارشاد فرما رہے ہیں ان کے الفاظ کو۔ عیسیٰ علیہ السلام، یہ جو عیسائی کہتے ہیں نا، الزام لگاتے ہیں کہ ہم عیسیٰ علیہ السلام کی عبادت اس لیے کرتے ہیں کہ عیسیٰ خدا ہے، تینوں خداؤں میں سے ایک خدا ہے، یا خدا کا بیٹا ہے نعوذ باللہ، اور الزام یہ لگاتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام نے ہمیں بتایا ہے۔ جیسے آج کل ہمارے مشرکین کہتے ہیں کہ حضرت علی نے کہا کہ مجھے پکارا کرو، شیخ عبد القادر جیلانی نے کہا ہے کہ میں نے خرق عادات ایسی چیزیں کی ہیں اپنے حکم سے، یہ سب جھوٹی باتیں۔ تو لہٰذا عیسائی بھی اسی طرح جھوٹ بولتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف، کہ وہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام نے خود ہمیں کہا ہے کہ میری عبادت کرو، میں خدا ہوں، میں خدا کا بیٹا ہوں، نعوذ باللہ۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام نے وہ باتیں نہیں کی ہیں جو عیسائی بتا رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں، بلکہ عیسیٰ علیہ السلام یہ فرما رہے ہیں
فاتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، واطیعون، میری اطاعت کرو، جیسے میں اللہ کی بندگی کرتا ہوں اسی طرح بندگی کرو تم بھی۔ اور آگے فرماتے ہیں ان اللہ ربی و ربکم، یقیناً اللہ رب العالمین ربی میرا بھی پروردگار ہے، و ربکم تمہارا بھی پروردگار ہے، میں نہیں ہوں پروردگار، اللہ ہے پروردگار، وہی رب ہے تمہارا بھی میرا بھی، فاعبدو، اسی کی عبادت کرو، بس میری عبادت نہیں کرو، اسی رب کی عبادت کرو اور کسی کی عبادت نہ کرو۔ ہر نبی قرآن میں یہی کہتا ہے، اللہ کی عبادت کرو، اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو۔ اور آج کل ہمارے جاہل لوگ پھر جناب مزاروں پہ جا کے عبادت کرتے ہیں، جھنڈیوں کی عبادت کرتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا غلیظ نظریات رکھتے ہیں۔ فرمایا ان اللہ ربی و ربکم، اللہ میرا بھی رب ہے، میرا بھی پروردگار ہے، تمہارا بھی پروردگار ہے، تو چاہیے کہ فاعبدوہ، صرف اسی کی عبادت کرو، وَهَذَا صراط مستقیم، یہ ہے صراط مستقیم۔ صراط مستقیم کیا ہے؟ اللہ کی عبادت کرو، کیسی؟ پیغمبر کی طرح، پیغمبر کی اطاعت کے مطابق، پیغمبر کی فرما برداری کے متعلق، جیسے پیغمبر نے کہا اسی طرح رب کی عبادت کرو، یہ ہے صراط مستقیم۔ بس اس سے ہٹ کر وہ صراط مستقیم نہیں ہے، وہ شیطان کا راستہ ہے۔ آگے فرمایا فلما احس عیسیٰ منہم الکفر، جب عیسیٰ علیہ السلام نے ان سے یہودیوں سے کفر محسوس فرمایا، جب دیکھا کہ یہ کافر لوگ، یہ یہودی لوگ، یہ مجھے نہیں چھوڑتے ہیں تبلیغ کرنے کے لیے، اللہ کے احکامات کو پھیلانے کے لیے نہیں چھوڑتے ہیں، آڑے آ رہے ہیں، انہوں نے جناب اس زمانے کے بادشاہ کے جا کے کان بھر دیے کہ بھئی نیا بندہ آیا ہوا ہے اور کہتا ہے اللہ کی عبادت کرو، اور پھر جناب باپ کو بیٹے سے، بیٹے کو باپ سے جدا کر رہا ہے، نظریات بنا رہا ہے، لہٰذا اختلاف اور فساد برپا کر رہا ہے، اس کے لیے کوئی حل بادشاہ صاحب نکالو۔ تو بادشاہ اس نے کہا چلو گرفتار کرو اور سخت ترین سزا دو اور پھر پھانسی دو۔ ٹھیک، اس لیے عیسیٰ علیہ السلام نے پہلے فرمایا فلما احس عیسیٰ منہم الکفر، جب عیسیٰ علیہ السلام نے ان سے کفر محسوس کیا، فلما، اور جب احس محسوس کیا عیسیٰ علیہ السلام نے منہم ان لوگوں سے، بنی اسرائیلیوں سے، الکفر، کفر، قال، فرمایا من انصاری اللہ، لوگو اللہ کی خاطر کون میری مدد کرے گا؟ یہ توکل کے خلاف نہیں ہے، یہ بالکل عین دین ہے کہ جب بھی اللہ رب العالمین نے کسی پیغمبر کو دنیا میں لوگوں کی رہنمائی کے لیے بھیجا ہے تو وہ تو تنہا تھی۔ ظاہری بات ہے نبوت کا کام، پوری دنیا گھٹا ٹوپ کفر و شرک سے بھری ہوئی ہوتی ہے، اور ایک بندہ وحدانیت کا علم اٹھا کے لوگوں کو توحید کی دعوت دیتا ہے، یہ تو بہت بے شک ناممکن نہیں ہے، مشکل بہت ضرور ہے۔ تو اس مشکل کے حل کے لیے پہلے پیغمبر اپنے لیے کچھ، اپنے قرب و جوار سے کچھ ہم خیال پیدا فرماتے ہیں، ان کو تبلیغ کرتے ہیں، جب وہ کچھ آ جاتے ہیں پھر ان کو حکم کرتے ہیں کہ اب مصیبتیں اٹھانی پڑیں گی ہمیں، ابھی اللہ کی وحدانیت کے لیے جان کی بازی لگانی پڑے گی۔ ہر نبی نے ایسا کیا، ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالی وسلم نے بھی ایسا فرمایا کہ مکہ شریف میں کفر نے، مشرکین مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیتیں دی، آپ کے صحابہ کرام کو تکلیفوں سے دوچار کیا، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخر مجبور ہو گئے، اعلان فرمایا، مدینہ کے لوگ آئے تھے، ان کے سامنے اعلان فرمایا کہ دیکھو مجھے مشرکین مکہ تبلیغ کرنے نہیں دے رہے ہیں، مجھے اذیت دیتے ہیں، میرے صحابہ کو اذیت دیتے ہیں، تو لہٰذا ہے کوئی دین کی اشاعت اور تبلیغ کے لیے میری مدد کرنے والا؟ تو انصار نے کہا، وہ انصار کہلائے، ٹھیک ہے، مدینے سے آئے تھے، انہوں نے کہا اللہ کے رسول آپ واقعتاً اور حقیقتاً اللہ کے رسول ہے، ہم اہل علم ہیں، ہم نے تورات پڑھی ہے، انجیل پڑھی ہے، ہمیں پتہ چل گیا آپ اللہ کے واقعی رسول ہے، اس لیے ہم آپ پر ایمان لے آئے ہیں، آپ ہمارے علاقے میں تشریف لائیں، مدینہ آئیے، ہم آپ کو آنکھوں پہ بٹھائیں گے، سر پہ بٹھائیں گے، آپ کی عزت کریں گے، آپ کا خیال رکھیں گے، اور آپ کے دین کو پھیلائیں گے، آپ کے دین کی اشاعت کریں گے، آپ ہمارے پاس تشریف لے آئیں۔ ان مشرکوں کے ساتھ آپ بیٹھ کے کیا کر رہے ہیں؟
پھر اللہ رب العالمین نے بھی حکم دے دیا ہجرت کرنے کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، اور جیسے ہی گئے تو پھر جناب دین پھیلنے لگ گیا، اور یہاں تک کہ اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب اللہ کی طرف سے نصرت آ گئی اور مدد آ گئی، وَيَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، لوگ جناب جوک در جوک اسلام میں داخل ہوتے گئے اور اسلام پھیلتا گیا۔ تو اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام نے بھی فرمایا کہ دیکھو میں تنہا ہوں، لوگوں کوئی ہے میرے ساتھ مدد کرنے والا؟ تو فلما احس عیسیٰ منہم الکفر، جب عیسیٰ علیہ السلام نے یہودیوں سے اور بنی اسرائیلیوں سے کفر محسوس کیا، قال فرمایا من انصاری اللہ، من کون انصاری میری مدد کرے گا دین پھیلانے میں، اللہ اللہ کی خاطر، اللہ کی خاطر کون مدد کرے گا؟ قال الحواریون، تو حواریون نے کہا، حواریون جانثاروں کو کہتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کے جانثار، عیسیٰ علیہ السلام کے صحابی، انہوں نے کہا نحن انصار اللہ، اے اللہ کے رسول عیسیٰ علیہ السلام ہم انصار اللہ ہیں، ہم اللہ کے مددگار ہیں، یعنی اللہ کے دین کو پھیلانے والے ہیں، یعنی جو اللہ کے دین کو پھیلائے گا یوں سمجھا جائے گا یہ اللہ کا مددگار ہے۔ آمنا باللہ، ہم اللہ پر ایمان لا چکے ہیں، وشہد، میرے پیغمبر ہمارے پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام، وشہد آپ گواہ رہی ہے، بأننا مسلمون، کہ ہم مسلمان ہیں، ہم آپ کو تسلیم کرنے والے ہیں، آپ کی کتاب انجیل پر کو تسلیم کرنے والے ہیں، اس کے مطابق اطاعت کرنے والے ہیں، فرمان برداری کرنے والے ہیں۔ تو وشہد آپ خود بھی گواہ رہی ہے بأننا مسلمون، کہ ہم سر تسلیم خم کرنے والے ہیں۔ ربنا، اے ہمارے رب، یہ حواریوں نے کہا، پھر دعا کی، ربنا اے ہمارے رب، آمنا ہم ایمان لا چکے ہیں، بما انزلت، جو کچھ تو نے عیسیٰ علیہ السلام پہ اتارا ہے، واتبعنا الرسول، اور رسول کی اطاعت کی ہے، عیسیٰ علیہ السلام کی اطاعت کی ہے، فاکتبنا مع الشاہدین، اے اللہ آپ لکھ دیجئے ہمیں، فاتو اکتب، لکھ دیجئے نہ ہمیں، ما ساتھ شاہدین گواہوں کے، قیامت کے دن ہمیں بھی گواہوں میں بنا دیجئے۔ ایک حدیث پاک میں ہے، حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ یہاں سے مراد فاکتبنا مع الشاہدین، ہم یہ گواہی دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر تشریف لائیں، اس کی ہم گواہی دیتے ہیں، ایک روایت یہ بھی ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، پھر ان یہودیوں نے، ان بنی اسرائیلیوں نے مکر و فریب کیا، وَمَكَرُوا، اور تدبیریں کی، بڑی تدبیریں کی، وَمَكَرَ اللہ، اللہ بھی تدبیر کرتا ہے۔ یہاں یاد رکھیے مکر اردو میں تو کہتے ہیں فریب کو، دھوکے کو، بس عربی میں فریب کو نہیں کہتے ہیں، فریب کو بھی کہتے ہیں، عربی میں صرف یہ فرق ہے، اچھائی کے لیے مکر کا لفظ استعمال ہوگا تو تدبیر کے معنی میں آ جائے گا، اور اگر برائی کے لیے مکر کا لفظ استعمال ہوگا تو فریب اور دھوکے کے لیے ہوگا۔ اردو میں صرف مکر، فریب اور دھوکے کو کہتے ہیں، عربی میں مکر اچھائی کے لیے بھی استعمال ہو سکتا ہے، برائی کے لیے بھی ہو سکتا ہے۔ اب ظاہری بات ہے یہودیوں نے تو عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف مکر فریب کیا نا، اور اللہ رب العالمین نے پھر تدبیر کی، تو وَمَكَرُوا، اگر وہ تدبیریں کر رہے ہیں، وَمَكَرَ اللہ، اللہ بھی مکر کرتا ہے، اللہ بھی تدبیریں کرتا ہے، یہاں عربی والا مکر ہے، اللہ بھی تدبیر فرماتا ہے۔ وہ کہتے ہیں نا فارسی میں کہ تدبیر کند بندہ، تقدیر کنند خندہ، بندہ تو تدبیریں کرتا رہتا ہے کہ میں کل یہ کروں گا، پرسوں یہ کروں گا، ترسوں یہ کروں گا، اگلے سال یہ کروں گا، یہ گاڑی لوں گا، یہ مکان بناؤں گا، یہ باغ لوں گا، لیکن اللہ تعالیٰ تقدیر کنند، وہ تقدیر کرنے والا خندہ، ہنستا ہے کہ بدبخت تو 2 دن کے بعد مرنے والا ہے، اور تدبیریں سالوں کی کرتا ہے۔ تو لہٰذا سب کچھ تو اللہ کو پتہ ہے، لوگوں کی تدبیریں اللہ کی تدبیر کے سامنے کیسے چل سکتی ہیں؟ نہیں چلتی۔ وَمَكَرُوا، لوگ بھی تدبیریں کرتے ہیں، وَمَكَرَ اللہ، اللہ بھی تدبیر فرماتے ہیں، وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اور اللہ رب العالمین بہترین تدبیریں کرنے والے ہیں۔ اللہ کی تدبیر تو کارگر ثابت ہوتی ہے، آخری فیصلہ تو اللہ کا ہے، لوگوں کی تدبیریں تو الٹ ہو جاتی ہیں۔ اذ قال اللہ، جب اللہ تعالیٰ جب کہا، اذ قال اللہ، جب کہا اللہ رب العالمین نے، یا عیسیٰ، اے میرے پیغمبر عیسیٰ، یہ آپ کو نہیں چھوڑیں گی۔ یہ جو یہودی ہیں، پھر جیسے میں نے کہا نا کہ بادشاہ نے آرڈر دے دیا، جاؤ گرفتار کرو، پوری فوج نے محاصرہ کر لیا سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے گھر کا اس طرف سے، اور ناکے شاکے لگا دیے کہ باہر ان کو جانے مت دو، بس جاؤ گرفتار کرو اور سخت ترین سزا دو
اور پھر پھانسی پہ چڑھا دو، نعوذ باللہ۔ فوج گئی، محاصرہ کر لیا ان کے گھر کا۔ تو انہی فوجیوں میں سے، انہی لوگوں میں سے جو گئے تھے، اللہ رب العالمین نے عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ سلامت اٹھا لیا، بغیر فوتگی کے اوپر اٹھا لیا، پہلے آسمان پہ لے گئے، اور انہی میں سے ایک کو شبیہ بنا دیا اس کا۔ جیسے آج کل ڈراموں میں شبیہ بناتے ہیں، ڈرامہ بناتے ہیں کہ بھئی یہ فلاں بندہ ہے، یہ صلاح الدین ہے، یہ ارطغرل ہے، یہ فلان ہے، حالانکہ یہ تو شبیہ ہوتے ہیں، حقیقت تو نہیں ہوتے۔ تو اسی طرح اللہ رب العالمین نے شبیہ بنا دیا، عیسیٰ علیہ السلام کا شبیہ بنا دیا، ایک بندے کو اس کی شکل دے دی، عیسیٰ علیہ السلام کی شکل میں۔ لوگوں نے کہا یہ پکڑو، پکڑ لیا، لے گئے، سخت ترین سزا دے دی، مارا، کوٹا، لہو لہاں کر دیا، بازو ٹانگیں وانگیں توڑ دی، بہت سخت سزا دے دی، اور آخر میں پھانسی پہ لٹکا دیا۔ خوش ہو گئے ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو پھانسی دے دی۔ اور یہی وجہ ہے تو آج عیسیٰ علیہ السلام، عیسائیوں کا یہی نظریہ کہ ہمارے پیغمبر کو پھانسی دے دی گئی ہے، جبکہ قرآن کریم کہتا ہے نہیں، بر رفعہ اللہ، اللہ نے ان کو اٹھا لیا ہے، وہ شبیہ کو انہوں نے مار ڈالا ہے، حقیقتاً عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک لے گئے اوپر۔ تو اس لیے فرمایا قال اللہ، جب کہا اللہ رب العالمین نے یا عیسیٰ، اے میرے پیغمبر عیسیٰ، انی متوفی کا، میں آپ کو پورا لوں گا، متوفی کا وفا پورا، میں پورا لوں گا۔ پورا لینے کا مطلب یہ ہے کہ دیکھو، ہم اردو میں تو ہم استعمال کرتے ہیں نا کہ فلاں بندہ اللہ کو پیارا ہو گیا، اوپر چلا گیا، اس طرح بولتے ہیں۔ تو اوپر کیسے چلا گیا؟ اس کی روح گئی نا، اس کی روح جاتی، جسم تو نہیں جاتا۔ جسم کو تو ہم لوگ یہاں کندھے دے کے جا کے قبرستان میں دفنا دیتے ہیں، جسم تو یہیں پڑا ہوتا ہے، روح اوپر چلی جاتی ہے۔ لیکن عیسیٰ علیہ السلام کو جسم کے ساتھ اللہ نے اٹھا لیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہماری طرح نہیں کہ جناب اللہ نے ان کی روح اٹھا لی اور جسم یہاں نہیں، جسم، ان کے جسم کو پورا، جیسے اللہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ تشریف لے گئے، جسم کے ساتھ گئے، روح کے ساتھ گئے اور واپس آ گئے، تو اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام پہلے آسمان میں گئے ہوئے ہیں، جسم کے ساتھ، جسمانی حالت میں، روحانی حالت میں گئے ہوئے ہیں، اور واپس اسی جسم اور اسی روح کے ساتھ دوبارہ تشریف لائیں گے قرب قیامت میں۔ اس لیے فرمایا انی متوفی کا، میرے پیغمبر میں آپ کو پورا لوں گا، ورافعو کا، اور اٹھا لوں گا آپ کو، الیہ اپنی طرف، ومطہرو کا، اور پاک کر دوں گا آپ کو، من الذین کفروا، ان کافروں سے، ایک کافروں کی چخ سے آئے روز آپ کو تکلیف دیتے ہیں، ٹھیک ہے، کچھ تو نہیں کر سکتے ہیں، کیونکہ جبرائیل علیہ السلام کی ڈیوٹی لگی تھی عیسیٰ علیہ السلام کی حفاظت کے لیے۔ ہاں، اتنا بڑا فرشتہ ہے جو آپ کی زمین سے بھی بڑے ہیں، آپ کے آسمان سے بھی بڑے ہیں، اتنا بڑا فرشتہ ہے، جب وہ حفاظت کر رہے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کی، تو کوئی تکلیف دے سکتا ہے؟ کون دے سکتا ہے؟ لیکن اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم آپ کو اٹھا رہے ہیں الیہ اپنی طرف، ومطہرک، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں آپ کو پاک کر دوں گا، من الذین کفروا، کافروں سے۔ یہاں تو کفر ہے، شرک ہے، بس ابھی آپ آؤ میری طرف، پاکیزہ جگہ پہ آؤ، پہلے آسمان پہ آؤ۔ وَجَعَلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَجَعَلُ میں بناؤں گا الَّذِينَ ان لوگوں کو، اتبعوك جو آپ کی اطاعت کرتے ہیں، آپ کی اتباع اور فرمانبرداری کرتے ہیں، ان کو بناؤں گا فوق، اونچا، ان کو اونچا کر دوں گا، الذین ان لوگوں سے کفروا جو کافر ہیں، جو آپ کے ساتھ کفر کرتے ہیں، جو آپ کی بات نہیں مانتے ہیں، ان کو نیچے کر دوں گا، ان کو ذلیل اور خوار کر دوں گا، ان کو مبغوض اور مغضوب علیہم بنا دوں گا، قہر خداوندی ان پہ نازل کر دوں گا، اور جو آپ کے ماننے والے ہیں ان کو فوق، اونچا اٹھا لوں گا۔ اب اس آیت سے مراد کون ہے؟ ظاہری طور پر تو یہی لگتا ہے کہ یہودیوں کو اللہ نے ذلیل و خوار کر دیا اور عیسائیوں کو اللہ نے اٹھا لیا۔ پہلی بات تو یہ ہے، ایسا ہوا کہ پہلے پھیل تو اللہ پاک نے کیا کر دیا؟ یہودیوں کو ذلیل اور خوار کر دیا کہ انہوں نے پیغمبروں کے ساتھ ٹکر لی، ان کو شہید کرنے کے پیچھے پڑ گئے، اور ان پر الزام لگایا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر سخت قسم کا الزام، ان کی والدہ محترمہ حضرت مریم پر الزام لگایا۔ وہ الزامی الفاظ میں استعمال نہیں کر سکتا ہوں کسی پیغمبر کے لیے، بہت گندے الفاظ انہوں نے استعمال کر لیے۔ تو ظاہری طور پر عیسائی ماننے والے ان کو چھوڑ دیا۔ اب حقیقی طور پر حدیث پاک میں بھی ہے کہ یہاں سے مراد مسلمان ہے،
محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے متبعین ہیں، کیونکہ آج بھی اصل حقیقی طور پر عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے ہم مسلمان ہیں، عیسائی نہیں ہیں، کیونکہ عیسائی تو عیسیٰ علیہ السلام کو خدا مانتے ہیں، عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہتے ہیں، حضرت مریم کو بھی خدا کہتے ہیں، تین خدا کہتے ہیں، تو لہٰذا یہ ان کا نظریہ غلط ہے، بالکل 100% غلط ہے۔ اسلام نے ہمیں صحیح عقیدہ اور صحیح نظریات دے دیے۔ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے برگزیدہ پیغمبر، ان پر کتاب انجیل اتری تھی، زبردست اللہ کے بہترین انبیاء میں سے تھے، تو لہٰذا حقیقی طور پر ماننے والے بھی، تو اس لیے ان کو اٹھا لیں گے۔ اور آج عیسیٰ علیہ السلام کا الحمدللہ نام بھی زندہ ہے، قرآن کی صورت میں بھی عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہے، ویسے بھی زندگی ان کی ہے، وہ دوبارہ تشریف لائیں گے۔ تو اس لیے فرمایا جو آپ کے متبعین ہیں ان کو اونچا کر دوں گا، کافروں سے الی یوم القیامہ، قیامت تک جو عیسیٰ علیہ السلام کے مخالفین ہیں وہ ذلیل و خوار ہوں گے، جیسے یہودی، اور باقی ان کو اٹھا لوں گا۔ ثم الی مرجعکم، پھر یاد رکھو لوگوں، مسلمانوں، تمہیں بھی، عیسائیوں جو تم کفر و شرک کرتے ہو، عیسیٰ علیہ السلام خدا کا بیٹا کہتے ہو یا تین خداؤں میں سے ایک کہتے ہو، تمہیں بھی، اور یہودیوں تم نے جو عیسیٰ علیہ السلام سے ٹکر لی، ان کو شہید کرنے کے پیچھے پڑ گئے، تمہیں بھی، سب کو اللہ فرماتے ثم پھر الیہ، اپنی طرف، مرجعکم، تم سب کو لوٹا دوں گا، مسلمانوں تم بھی میرے پاس آؤ گے، عیسائیوں تم بھی میرے پاس آؤ گے، یہودیوں تم بھی میرے پاس آؤ گے، فاحکم بینکم، پھر میں فیصلہ کر دوں گا تمہارے درمیان، تو احکم و فیصلہ کروں گا، بینکم تمہارے درمیان، فیما کنتم فیہ تختلفون، جس میں تم تھے اختلاف کرنے والے، فیما جن نظریات میں تم تھے، فیہ جس میں تختلفون اختلاف کرنے والے، جن باتوں میں تم اختلاف کرتے ہو نا، یہودیوں تم لوگوں نے اختلاف کیا عیسیٰ علیہ السلام کو، نعوذ باللہ غلط لفظ بولا ان کے لیے، ان کو تسلیم بھی نہیں کیا، جب میں کسی پیغمبر کو اپنا معجزہ بنا کے بھیجتا ہوں، بغیر کسی باپ کے پیدا کرتا ہوں، یا کہ ایک بہت بڑی نشانی ہے، اور بے شک وہ نشانی ہے، معجزہ ہے، عیسیٰ علیہ السلام کی ذات اقدس نشانی ہے، معجزہ ہے، ہم مانتے ہیں، تسلیم کرتے ہیں، اللہ کے رسول ہے، اور تمہارے درمیان سب سے پہلے تو قیامت کے دن فیصلہ ہوگا یہودیوں کے خلاف، یہودیوں کو پکڑ کے جہنم میں ڈال دیا جائے گا کہ ذلیلو، تم لوگوں نے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بھی، وہ جو تمہارے اپنے پیغمبر تھے، ان کی بھی ہر بات کو ٹالتے تھے، اور الٹی سیدھی باتیں کرتے تھے، اور الٹے سیدھے سوالات کرتے تھے، اور باقی پیغمبروں کو بھی، حضرت یحییٰ علیہ السلام کو بھی شہید کر لیا، حضرت زکریا علیہ السلام کو بھی تم لوگوں نے شہید کر دیا، عیسیٰ علیہ السلام کو بھی شہید کرنے کے پیچھے پڑ گئے، اللہ نے ان کو اٹھا لیا، تم تو قاتل انبیاء ہو، تمہیں چھوڑوں گا، اللہ فرماتے آؤ گے نا قیامت کے دن، سب سے پہلے تو تمہیں جہنم میں ڈال دوں گا، اور اس کے بعد پھر لوگوں نے عیسیٰ علیہ السلام سے محبت کی، بے شک نفرت نہیں کی، لیکن محبت بھی بھونڈی محبت کی، غلط محبت کی، کسی پیغمبر کو خدا کا درجہ دے دیا، یہ بھی تو کفر ہے، شرک ہے، اس لیے تم لوگ ضالین ہو، گمراہ، عیسائی گمراہ ہے، اور یہودی مغضوب ہے، ان پر اللہ کا قہر و غضب ہے۔ ہاں، جو ماننے والے، ہم الحمدللہ مانتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا پیغمبر مانتے ہیں، ہادی رہنما مانتے ہیں، تو اللہ فرماتے ہیں میں پھر تمہارے درمیان فیصلہ کر دوں گا۔ فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، اور جن لوگوں نے کفر کیا، قیامت کے دن جب تم سب کو بلاؤں گا، پھر یاد رکھو، فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، جن لوگوں نے کفر کیا ہے، فَأُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا، تو اعذب، عذاب دوں گا، ہم ایسے لوگوں کو، کافروں کو، ظالموں کو، مشرکوں کو، عذابًا شدیدا، شدید سخت ترین عذاب دوں گا، فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں بھی دوں گا عذاب، آخرت میں بھی، دنیا میں بھی یہودی رسوا اور ذلیل ہے، اور آخرت میں بھی ذلیل ہے، خوار و ذلیل ہے، قیامت کے دن تو، اور دنیا میں بھی حضرت مہدی آئیں گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ آئیں گے، تو چن کے ایک ایک یہودی کو مار دیں گے، یہودیت کی نسل ختم کر دیں گے، دنیا میں بھی ذلیل ہو جائیں گے، اور آخرت میں تو ذلت ان کے مقدر میں ہے۔ وَمَا لَهُم مِّن نَاصِرِينَ، پھر اللہ سے بچانے والا ان کو کوئی نہیں ہوگا، کسی پیغمبر کو بھی گنجائش نہیں ہے کہ وہ یہودیوں کے لیے سفارش کرے، مجرموں کے لیے، کفار کے لیے، نہیں، سب کو جہنم میں اللہ پھینک دیں گے، کوئی مددگار نہیں ہوگا، اللہ سے کوئی چھڑا سکتا ہے؟ کون چھڑا سکتا ہے؟ تو اندازہ لگائیں، میں ہمیشہ یہی کہتا رہتا ہوں کہ دیکھیں یہودی عیسیٰ علیہ السلام کے کتنے مخالف تھے، ابھی بھی ہے، ابھی بھی وہ اپنی گالی بکتے ہیں حضرت مریم کے خلاف، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف، اور یہ بدبخت قسم کے عیسائی، جاہل،
جو سمجھتے بھی ہیں کہ ان کے رسول کو، ان کے رسول کی والدہ محترمہ کو، والدہ ماجدہ مریم کو کتنے برے القاب سے یہ لوگ پکارتے ہیں، اس کے باوجود بھی انہی کے ساتھ اتحاد کرتے ہیں، انہی کو سپورٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب یہودی تو گنے چنے لوگ ہیں، چند سے ہیں بے غیرت۔ اگر ان پر دست شفقت نہ ہو عیسائیوں کا، امریکہ اور کینیڈا اور جرمنی کا اور برطانیہ کا، ایک آدھا گھنٹہ بھی ان کی حکومت نہیں چلے گی۔ سرپرستی تو ان کی ہے نا، قہر خداوندی ان پر نازل ہو گیا۔ ان کو چاہیے کہ اپنے پیغمبر کے دشمنوں کو نیست و نابود کریں، بجائے اس کے کہ ان کو سپورٹ کرتے ہیں اور مسلمانوں کے خلاف ان کو لڑائیں۔ بس الٹی سیاست ہے ان کی۔ آگے فرمایا یہ تو کفار کے بارے میں فرمایا، وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، اور جو اہل ایمان ہے، قیامت کے دن کفار کے بارے میں فرمایا ان کو تو میں جہنم میں ڈال دوں گا، سخت ترین سزا دوں گا۔ وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، اور جو لوگ اہل ایمان ہے، ایمان والے ہیں، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اعمال صالحہ کرنے والے ہیں، صرف ایمان نہیں ہے، اس کے ساتھ اعمال صالحہ بھی ہوں، اچھے اعمال بھی ہوں، فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ، پھر قیامت کے دن ان کو ان کے پورے کے پورے اجر ملیں گے۔ اللہ ظالم نہیں ہے، اللہ کسی کا حق نہیں کھاتے ہیں ہماری طرح، ہم تو کھاتے رہتے ہیں دوسروں کے حقوق۔ اللہ تعالیٰ تو ہماری خیرات کو، صدقات کو، بھلائیوں کو، نیکیوں کو، اچھے اعمال کو پالتے ہیں باقاعدہ۔ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو ایک نیکی کرے گا اس کو 10 کے برابر ملے گا، یہ کم از کم ہے۔ اور اس سے جو خیرات کے بارے میں پیچھے ہم نے جو آیتیں پڑھی کہ ایک کے بارے میں 700، اور اس سے بڑھ کر فرمایا بغیر حساب بھی ہے، تو اللہ تعالیٰ بے حساب بھی دے دیتے ہیں۔ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ، جن لوگوں نے کچھ بھی، کہتے ہیں نا آپ نیکی کر دریا میں ڈال، یہی ہے نا کہ بس بھول جاؤ وہ خدا کے سامنے ہے، اللہ اس کی پرورش کر رہے ہیں، تمہاری چھوٹی سی نیکی کو بھی قیامت کے دن احد پہاڑ سے بھی بڑا بنا دیں گے۔ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ، ایسے لوگوں کو جو ایمان والے ہیں، اعمال صالحہ کرنے والے ہیں، فَيُوَفِّيهِمْ، تو ہم ان کو پورا دیں گے، أُجُورَهُمْ، ان کا اجر پورا ان کو ملے گا۔ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ، یاد رکھو اللہ ظالموں کے ساتھ، اللہ ظالموں سے محبت نہیں فرماتے ہیں، اللہ ظالموں کو پسند نہیں فرماتے ہیں، بلکہ اللہ ظالموں کو پکڑیں گے اور تباہ و برباد کر دیں گے، اور ان کا حشر بہت برا ہوگا، اور جہنم میں ان کو سخت ترین سزا دی جائے گی۔ اور ظالم سے مراد کفر و شرک کرنے والا، شرک بھی تو ظلم ہے نا، اور ظالم سے مراد عوام پر ظلم کرتے، جیسے آج کل جس کو تھوڑی سی بھی جناب حکومت ملتی ہے یا اقتدار ملتا ہے پھر ظلم کرنا شروع کرتا ہے۔ آج کل کے جو سرداروں کو دیکھو، نوابوں کو دیکھو، ملکوں کو دیکھو، وڈیروں کو دیکھو، بس جناب وہ پچھلے دنوں وہ بیچارہ بندے کا اونٹ چلا گیا، اس نے اس کی ٹانگ کاٹ دی۔ کتنے ظالم لوگ، یعنی ظالموں سے تو خدا پوچھے گا۔ تو فرمایا ان اللہ لا يحب الظالمین، اللہ ظالموں کو بالکل بھی پسند نہیں فرماتے، بغض فرماتے ہیں ان سے، یہ اللہ کے دشمن ہیں، پر اللہ اپنے دشمنوں کو جہنم میں پھینک دیں گے۔ اللہ رب العالمین ہمیں ظلم سے بچائے، انصاف والے بنائے، اور مومن بنائے، اور اچھے اعمال کرنے والے بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔